بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے لاسٹ جو 5 چیپٹرز رہتے ہیں یہ کر لیں گے اور پھر ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارا 16th چیپٹر ہے گوسپ بائی فرانسین پروز. گوسپ بائی فرانسین پروز. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے ہاؤ از گوسپ ڈفرنٹ فرام ریومر مانگرنگ اینڈ سلینڈر. کہ گوسپ جو ہے یعنی گپ شپ جو ہے وہ افواہ، ریومر ہوتی ہے افواہ سازی سے، اور سلینڈر یعنی تہمت سازی سے کس طرح مختلف ہے. In this essay the writer says that gossip is merely the waste of time, idle talk and a bad thing. تو اس مضمون میں مصنفہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو گپ شپ ہے یہ وقت کا ضیاع ہے، فضول کی بات چیت ہے. It is about daily incidents, heroes and heroines and it is closely related to civilization. اس میں روزمرہ کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اہم شخصیات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور جب سے تہذیب کی ابتدا ہوئی تب سے گوسپ چلی آ رہی ہے. The writer differentiates between gossip and information. اب مصنف فرق بتاتا ہے ہمیں کہ گپ شپ میں اور صحیح خبر دینے میں کیا فرق ہے. He says John got a new job is information. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جان کو نئی نوکری مل گئی تو یہ تو ایک خبر ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ did you hear John got fired، اب جو اسے نئی نوکری ملی ہے تو پرانی نوکری سے کیونکہ وہ نکال دیا گیا تھا، تو اگر یہ بات یوں ابتدا کی جائے کہ جان کو اس کی نوکری پچھلی نوکری سے نکال دیا گیا تو یہ گوسپ کی شکل ہے. تو اس میں ذرا سنسنی پھیلائی جاتی ہے گوسپ کے ذریعے، اور انفارمیشن سیدھے سادے انداز میں دے دی جاتی ہے. She says that information may not be gossip but gossip can be information. People indulge in gossiping for pleasure. گپ شپ میں لوگ اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے. Some want to criticize and condemn others by creating scandal. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دوسروں پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی دل کی بھڑاس جو ہے وہ اس طرح scandalous انداز میں سنسنی پھیلا کے کرتے ہیں. Gossip is different from rumor mongering and slander in the following ways. کس طرح وہ مختلف ہے تہمت سے اور افواہ سے. Gossip is a positive thing. کہ gossip جو ہے وہ تہمت لگانے اور افواہ کی نسبت پازیٹیو ہے. Rumor mongering and slandering are negative. جبکہ افواہ یا تہمت یا الزام لگانا جو ہے یہ منفی جذبات ہیں. Gossip is liked by people. لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. Slander and rumor mongering are disliked by everyone. جبکہ تہمت اور افواہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ناپسند کی جاتی ہیں. Gossip has recreational value. Gossip جو ہے اس میں تفریح اور لطف پایا جاتا ہے. Slandering and rumor mongering have no recreational value. Their target is to find fault with others. تو افواہ اور تہمت میں مین جو مرکزی خیال ہوتا ہے جو کرنے والے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں نقص نکالے جائیں اور ان کی غیبت کی جائے. Gossip is sometimes information, rumor is misinformation. تو فرق کیا ہے کہ gossip ایک خبر ہے جبکہ افواہ یا تہمت جو ہے وہ مس انفارمیشن، کسی کے بارے میں غلط خبر ہے. Gossip has limited range. لیکن gossip جو ہے وہ اصل خبر تک محدود ہے. Rumor has unlimited range. جبکہ افواہ جو ہے وہ جتنی چاہے لمبی پھیلا لیں. It passes from person to person and travels very fast. لہٰذا اتنی ہی جلدی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل بھی جاتی ہے. Gossip is neither false nor good statement, but slander is a false statement. Gossip ایک بے ضرر قسم کی گپ شپ ہوتی ہے، جبکہ سلینڈر جو ہے وہ ایک غلط خبر ہے. Damages the reputation of another person. یہ دوسرے شخص کی شہرت کو داغدار کر دیتی ہے. Slander is very often the result of enmity and jealousy, whereas gossip has no evil passion. جو تہمت ہوتی ہے اس میں عام طور پہ دشمنی اور حسد، یہ دو جذبات جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو لہٰذا گوسپ جو ہے ان دونوں چیزوں سے، ریومر مانگرنگ سے اور سلینڈر سے، بہت بہتر ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے سائنس اینڈ ویلیوز بائی برٹرینڈ رسل. اس میں رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ سائنس کی کیا امپورٹنس ہے، لیکن اس سائنسی دور میں کیا ہم خالی سائنس کی ترقی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں یا ہمیں ویلیوز کی، اپنی اقدار کی اور اپنے مذہب کی ضرورت ہوگی. تو اس میں اس نے اپنے خیالات بیان کیے. تو آپ اس کی جو ابتدا کریں گے، اس میں 2 سوال دیے ہیں. کوسچن نمبر 1 سے آپ سٹارٹ کریں گے. In this essay, this is page 379. In this essay, Russell says that science has done and is doing much for values and morality.
اس مضمون میں رسل جو برٹرینڈ رسل رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ سائنس نے کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اخلاقیات کے لیے بھی. Wise use of science can abolish starvation, misery and war. اگر سائنس کا عقل مندی سے اور انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھ کے استعمال کیا جائے تو فاقہ کشی ختم ہو سکتی ہے، بدحالی ختم ہو سکتی ہے، جنگ ختم ہو سکتی ہے. Unwise use of science can create evils like tyranny and war. جبکہ اگر سائنس کو جوش سے استعمال کیا جائے اور اس میں عقل کار فرما نہ ہو بلکہ اپنی ذاتی دشمنی اور مفاد کار فرما ہو تو پھر ظلم و بربریت اور جنگیں جنم لیتی ہیں. اس کے بعد اب آپ خود لکھیں گے، اس میں ایڈ کریں گے یہ فرسٹ والا جو ہے ایبولیشن آف پاورٹی. سائنس ہیز ہیلپڈ، یہ آپ خود ایک لائن ایڈ کریں گے، سائنس ہیز ہیلپڈ ان، یہ آپ ایڈ کر کے آگے جو لسٹ دی ہوئی ہے نمبرنگ دے کے چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ آپ ایڈ کریں گے. سائنس ہیز ہیلپڈ اس ان نمبر 1 ایبولیشن آف پاورٹی. ایبولیشن ہوتا ہے خاتمہ، ایبولیشن آف پاورٹی غربت کا خاتمہ. نمبر 2 سائنس ہیز ہیلپڈ اس ان گروتھ آف میڈیسن اینڈ ڈیکریز ان ڈیزیز، کہ سائنس نے ہماری مدد کی ہے نئی دوائیں بنانے میں اور بیماری کے خاتمے میں. سائنس ہیز ہیلپڈ اس ان نمبر 3 ریڈکشن ان لا لیسنس اینڈ کرائمز، یعنی لاقانونیت کا خاتمہ اور جرائم کا خاتمہ. سائنس ہیز ہیلپڈ اس ٹو امپروو لٹریسی ریٹ، سائنس نے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ یعنی تعلیم کا اور خواندگی کا جو ریٹ ہے، جو اس کی شرح ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. سائنس ہیز گیون اس اپرچونٹیز ٹو ورک، یہ 5th پوائنٹ ہے کہ سائنس نے نوکری اور روزگار کے مواقع پیدا کیے. نمبر 6 از سائنس ہیز انکریزڈ جنرل ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن، سائنس نے عمومی زندگی میں خوشیاں پیدا کی، تسلی پیدا کی، ہمیں آرام اور راحت دی. تو یہ چیزیں ہیں، یہاں تک ان کو آپ نمبرنگ دے کے بتا دیں گے کہ سائنس نے ہمیں نمبر 1 abolition of poverty, growth of medicine, number 3 reduction in lawlessness, number 4 literacy rate, number 5 opportunity to work, number 6 increase in general happiness and satisfaction. ان 6 چیزوں میں سائنس نے ہماری مدد کی ہے. اس کے بعد آپ کوسچن نمبر 2 پہ آ جائیں گے اور this is page 380 and we'll start with the second paragraph. According to him کی جگہ آپ لکھیں گے according to writer Bertrand Russell, our age needs sympathy and compassion for others. ہمارا یہ جو دور ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے باہمی خیال کی بہت زیادہ ضرورت ہے. We should have feelings of love and sympathy for others. دوسروں کے لیے اپنے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. These feelings can replace fanatic religious feelings. یہی چیزیں ہیں محبت اور ہمدردی جو کہ مذہبی تعصب کو ختم کر دیتی ہیں. And reduce the sum of human misery, اور انسانی دکھوں کو کم کر دیتی ہیں. Our age needs a wish for happiness of mind. ہماری جو دور ہے اس میں دماغ کی خوشی، desire for knowledge، علم حاصل کرنے کا جذبہ، and determination to face realities of life، اور یہ عزم کے زندگی کے حقائق کا سامنا کریں. یہ تینوں خوبیاں تبھی پیدا ہو سکتی ہیں جب ہم سائنس کا عقل مندی سے استعمال کریں. We should be honest in daily affairs of life. ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت ایمانداری کا برتاؤ کرنا چاہیے. We must be courageous and hopeful. ہمیں حوصلہ مند اور پر امید رہنا چاہیے. And end up death wish. اور اگر کہیں بھی کوئی اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں. Our age also needs an impulse to creative work. اور ہمارے دور کو اس تحریک کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ تخلیقی کام کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی نقل ہی کرتے رہیں. According to Russell, we should avoid certain things. رسل کہتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں سے اجتناب برتنا ہے، بچ کے رہنا ہے. These things are cruelty. یہ ہے ظلم و تشدد، oppression تشدد ہے، cruelty ظلم ہے. Envy حسد، greed لالچ، lust of power ہوس یا اقتدار کی ہوس، hatred نفرت، competitiveness مقابلہ، مسابقت یا مقابلہ، death wish
मौत की ख्वाहिश या खुदकुशी का रुझान, irrational approach to human life, और जिंदगी की तरफ गैर अकली रवैया, गैर मंतकी रवैया। We should abolish war, हमें जंग का खात्मा करना है। Make even and equal distribution of power, हमें चाहिए कि ताकत का तवाजुन पैदा करें और उसे बराबर और मुसावी तकसीम करें। Impose limitations on population growth, और इस सब के साथ साथ आबादी पर काबू रखेंगे, इसके दबाव पर, तो फिर हम अपने मसाइल को साइंस के जरिए हल कर पाएंगे। उसके बाद है चैप्टर 18 सुपर। यहाँ पे इसके राइटर का नाम अनोनिमस है, यानी किसी अननोन राइटर का है, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको सिलेबस में ऐड किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेन में लिखा गया है। राइटर कहता है सिंस वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सुपर थिंग्स, कि अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि सुपर चीज़ों की दुनिया कहलाती है। वी माइट एक्सपेक्ट देम टू बी मेड बाय अ रेस ऑफ सुपरमैन, तो क्या इंसान भी इस अजीम दुनिया में सुपरमैन बन गया है? सुपरमैन से मुराद क्या है? एक ऐसा फर्द जिसमें बहुत ही आला खूबियां या आला खुसूसियात पाई जाती हैं, क्योंकि हम चीज़ों को तो कहते हैं कि ये बहुत आला पाए की हैं। क्या उनको इस्तेमाल करने वाला इंसान भी ये दावा कर सकता है कि वो खुद आला किस्म का इंसान है, ये बहुत ही आला हस्ती है? सुपर मीन्स वंडरफुल। सुपर का मतलब होता है कि बहुत ही शानदार चीज। इट शोज सुपीरियर क्वालिटी, आला दर्जे की चीज। इट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस दैट आर बेटर, ये ऐसी चीजों के साथ लाहक किया जाता है लफ्ज जो कि चीजें बहुत अच्छी हों, लार्जर, बड़े साइज की हों, जसामत की हों, और मोर एफिशिएंट, या फिर ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली हों। इन दिस ऐसे द राइटर मेक्स फन ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड सुपर। इसमें शायर मुसन्निफ जो है वो इस लफ्ज का मजाक उड़ा रहा है। द टोन ऑफ द एसे इज आयरॉनिकल। जब हम इस मजमून को पढ़ते हैं तो इसके अंदाजे बयां में तंज छुपा दिखाई देता है। इट इज अ सैटायर ऑन मॉडर्न सो कॉल्ड सुपर सोसाइटी, ये जो आज के दौर की नाम नेहाद सुपर सोसाइटी है, सुपर मुआशरा है, उस पर यह गहरा तंज है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यूज दिस वर्ड एज अ प्रेफिक्स टू द वर्ड मैन। ये जो सुपर का लफ्ज है ये सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, और उसने एक ड्रामा लिखा था मैन एंड सुपरमैन, और उसमें उसने फर्क बताया था कि एक आम आदमी क्या होता है और सुपरमैन क्या होता है। He did not know at that time that the word would be used so much in all kind of business and social activities. वो ये तब जानता भी ना था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाद में ये हर तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। His Superman does not exist, अगरचे उसने जिस सुपरमैन का तस्वुर किया था वो तो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। सुपरमैन एक ऐसा शख्स जो कि आला अखलाकियात अपने अंदर रखता हो और किसी को कभी दुख ना पहुंचाए, ऐसा शख्स जो दूसरों से मुखलिस हो और अपनी ज़ात को पसे पुश डाल के दूसरों के काम करे, ऐसे शख्स को उसके नज़दीक सुपरमैन कहा जाता था। और यहाँ पे जो वर्ड है, द वर्ड सुपर इज अप्लाइड टू एवरीथिंग, लेकिन अब हम आम इंसानों ने सुपर को हर चीज़ के साथ लाहक कर दिया, जैसे कि सुपर सोप, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा साबुन बिके तो हम कहते हैं कि ये सुपर सोप है। अगर सिगरेट बेचना चाहते हैं तो हम कहते हैं सुपर सिगरेट है। अगर हम चाहते हैं कि ये चॉकलेट सारी चॉकलेटों से ज़्यादा अच्छी है तो हम कहेंगे ये सुपर चॉकलेट है। टूथपेस्ट अगर ये सबसे बेहतरीन है तो हम ये कहने की बजाय कि ये बेहतरीन है, हम कहेंगे ये सुपर टूथपेस्ट है। सो वी आर प्रोड्यूसिंग सुपर बॉम्ब्स, सुपर मेडिसिन, सुपर इंडस्ट्री, सुपर आर्म्स एंड काउंटलेस अदर सुपर थिंग्स। लिहाजा हम चीज़ें तो सुपर बना रहे हैं, जैसे कि सुपर बम, सुपर दवाएं, सुपर इंडस्ट्री, सुपर आर्म्स यानी हथियार, और बेशुमार इसी तरह की चीज़ें, सुपर किस्म की सनत। लेकिन क्या हम इंसान इनको इस्तेमाल करने के काबिल हैं? क्योंकि सुपर चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला भी सुपर ही होना चाहिए। तो क्या इंसान अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो इनको इस्तेमाल करने का अहल हो सके? द राइटर वॉन्ट्स टू सजेस्ट, मुसन्निफ शायद ये कहना चाहता है, दैट दीज थिंग्स आर द क्रिएशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि बनाया तो इन्हें आम इंसानों ने ही है, बट द ट्रेडर्स लेबल देम, लेकिन ये ताजिराना जहनियत के लोग हैं जिन्होंने इन्हें सुपर का लफ्ज दिया ताकि उनकी चीज़ें मार्केट में बिक सकें। तो लिहाजा द यूज ऑफ वर्ड सुपर डिसीव्स द पीपल एंड दे पे इवन फॉर द फेक थिंग्स। लोग ना सिर्फ इस लफ्ज से धोखा खा जाते हैं बल्कि जाली और नकली चीजें भी खरीद लेते हैं। द राइटर ह्यूमरसली सेज, मुसन्निफ मजाक उड़ाते हुए कहता है, सिंस वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सुपर थिंग्स वी माइट एक्सपेक्ट देम टू बी मेड बाय अ रेस ऑफ सुपरमैन,
کیا جو دنیا میں سپر چیزیں مل رہی ہیں کیا انہیں کسی سپر مین نے بنایا؟ But the reality is totally adverse. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. We can find no superman among us. کیا ہم میں سے کوئی سپرمین ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں. He says ironically we make super things but we ourselves are not super. یعنی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر فوکس کرے اور اپنے آپ کو سپر بنائے، اخلاقی طور پہ، کردار کے لحاظ سے، مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپر بنائے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنی چیزوں پہ فخر کرے. Everyone wants to brand himself as super on account of things he makes. یعنی انسان جو ہے وہ سپر کس بنیاد پہ کہلانا چاہتا ہے؟ اگر وہ سوچے گا تو اسے خود اپنے اوپر شرم آئے گی کہ انسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے ان کی بنیاد پہ سپر کہلانا چاہتا ہے. مثلا انسان خود اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے، بلکہ وہ کس پہ فخر کرتا ہے؟ اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر پہ، اپنے گھر کی سجاوٹ پہ، اپنے لباس پہ اور دکھاوے کی چیزوں پہ. لیکن کیا اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اس پہ فخر کر سکے؟ تو اب یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سپر بناتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ سپر چیزیں استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ صرف چیزوں پہ فخر کرتا رہے گا اور خود ایک ادنا اور گھٹیا انسان ہی رہے گا. The writer explains this point with the help of example. He says super tailor is not super because of some quality in him. He is named so because of his super trousers. پھر وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سپر ٹیلر ہوں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت نرم دل ہے، وہ مہربان ہے، وہ بے لوث ہے، بے غرض ہے، وہ لوگوں کا ہمدرد ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سپر ٹیلر اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس نے شاید کبھی کوئی ٹراؤزر سی تھی جو کہ اسے لگا کہ بڑی سپر. تو ہم اپنی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے کردار پہ، اپنی عادتوں پہ، اپنے مزاج پہ، اپنی طبیعت پہ اور اپنے اخلاق پہ فخر کر سکیں. Things have become our identification. بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ فلاں شخص کی ہے، بلکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس اتنی بڑی چیز ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ چیز فلاں بڑے شخص کی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی اس آدمی کی ہے. در حقیقت کہا یہ جانا چاہیے کہ وہ آدمی بہت بڑا ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں فخر سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، بلکہ اب ہم بڑی بڑی چیزیں خرید کے اپنے جو کردار کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنی شناخت بناتے ہیں. The sad thing is that super things are super in name only. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ پائے کی چیزیں جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نام نہاد ہوتی ہیں. The world producing super things is the same as it was in the past. دنیا تو ویسی کی ویسی ہے. The writer very mockingly remarks that we are proud of our things, not ourselves. افسوس ہم اپنی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس پہ ہم فخر کر سکیں. لہٰذا ہم چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے مکانوں کا، بڑے بڑے کئی منزلہ مکانات، مکانوں کی سجاوٹ، گاڑیاں، لباس، اچھے جوتے کپڑے، مہنگی چیزیں، مہنگی اشیاء، روپیہ پیسہ، ان چیزوں پہ انحصار کر کے اور ہم ان پہ فخر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات میں کوئی قابل فخر چیز یا قابل فخر خصوصیت نہیں پیدا کرتے. We are not better than our forefathers. لہٰذا ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت سپر ہیں. We only use titles of peers or counts. We cannot claim that the present poets, thinkers and artists are super Shakespeare's, super Wordsworth اور super Plato. رائٹر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ مختلف اپنی ذات پات کے ٹائٹلز لگاتے ہیں، جیسے کہ پیئرز اور کاؤنٹس انگریز لگاتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ساتھ مختلف ذات لگاتے ہیں. کوئی شیخ صاحب ہے، کوئی ملک صاحب ہے، اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. لیکن کیا ہم اس بات پہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جدید دور کے جو رائٹرز ہیں وہ شیکسپیئر سے بھی زیادہ اچھا لکھتے ہیں لہٰذا وہ سپر شیکسپیئر ہیں، یا ورڈزورتھ سے زیادہ اچھا لکھتے ہیں لہٰذا سپر ورڈزورتھ ہیں، یا پھر افلاطون سے بھی بڑھ کر سوچتے ہیں اور سپر پلیٹوز ہیں؟ We are making better things than the past. لیکن بس اگر ہم کچھ بہتر بنا رہے ہیں تو شاید ہم چیزیں، عام استعمال کی چیزیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے کنگھا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہوگا جیسا اب ہے، پہلے ٹوتھ برش اتنے اسٹائلش نہیں ہوتے ہوں گے جیسے اب ہیں. We just feel proud when we think that our ancestors would be wondering at the aeroplanes if they happen to visit them. آج کل کی نسل اس بات پر بڑا سوچ کے بڑا ہنستی ہے
کہ اگر ہمارے آباء و اجداد 200 سال پرانے اس دنیا میں آ جائیں تو وہ جہاز کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. The writer advises us to be very careful in using the word super. لیکن مصنف کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ جہاز کو دیکھ کے حیران رہ جائیں لیکن وہ ہمیں دیکھ کر بالکل متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری شخصیت میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی. تو رائٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں لفظ سپر سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جو اوپر دی گئی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی مثالیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں اور یہ پریفکس جو ہے یہ ہمارے ملک میں استعمال کیا جاتا ہے. پریفکس ہوتا ہے کسی بھی لفظ سے پہلے جو لفظ استعمال کیا جائے. چیپٹر 19 ہے فرام سم پولیس مین اینڈ اے مورل بائی جی کے چیسٹرٹن. تو یہاں پہ مصنف نے بتایا ہے ہمیں کہ انگلینڈ کی پولیس سے اس کا واسطہ پڑا اور اس نے کیا اخلاقی سبق حاصل کیا. یہ کوشچن نمبر 1 at page 382. What were the charges of policeman against the writer and why was he acquitted? کیا اس پہ الزامات لگے اور کیسے وہ بچ گیا. In this essay the writer makes fun of double standard of the policeman. اس میں دوہرے معیار جو ہے پولیس کے اندر پایا جاتا اس پہ اس کی تضحیق کی گئی ہے. Their method of interrogation, ان کے تفتیش کا جو انداز ہے اس پہ بھی تنقید کی گئی ہے. He says that policemen oppress and persecute the poor and innocent in the name of law. کہ جب بھی کوئی غریب ہو یا معصوم شخص ہو اور ان سے دب جائے تو وہ اس پہ ظلم کرتے ہیں, اسے دباتے ہیں اور اسے قانون کے نام پہ سزا دیتے ہیں. But they become blind in case of rich and the elite. لیکن اگر امیر اور بااثر شخصیات ہوں تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اندھے ہیں اور انہوں نے جرم ہوتے دیکھا ہی نہیں. The humorous and witty tone of the author adds to the enjoyment of the reader. جس طرح وہ مضمون لکھتا ہے وہ بڑا مزاحیہ اور وٹی انداز ہے, یعنی اس نے بہت ہی ترکی بترکی اور بڑے بامحاورہ انداز بڑے بامحاورہ زبان استعمال کر کے ہمیں اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہے. The writer is holidaying in the forest in Yorkshire. کہ وہ چھٹیاں گزارنے گیا تھا یارکشائر کے جنگل میں. He is holding a Swedish knife in his hand. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی جیبی چھری تھی. He starts throwing it at a tree just for recreation and enjoyment. اس نے ایسے ہی اس کو ایک درخت پہ نشانے بازی کے لیے استعمال کیا. But he can hit the tree no longer because he is not a good shot. لیکن وہ درخت پہ نشانہ نہ لگا پایا کیونکہ وہ اچھا نشانے باز نہ تھا. Two policemen suddenly appeared there. تو اچانک ہی 2 پولیس والے وہاں پہ آ گئے. They were about to arrest him for committing an offense. اور انہوں نے آتے ہی اس پہ روپ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو ایک جرم میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ جرم کیا تھا؟ of damaging the tree. کہ تم نے اس درخت کو نقصان پہنچایا کیونکہ یہ درخت تمہاری ملکیت نہیں تھا. تو جس شخص کی یہ ملکیت تھا اس کی پراپرٹی پر تم نے غلط کام کیا. The writer takes it for amusement. رائٹر کو یہ بات بڑی مزے کا خیز لگی. Policemen talk to him harshly. وہ اس سے بہت سختی سے بات کر رہے تھے. They ask his name, address, occupation, religion and political opinion about Japanese war. انہوں نے اس سے سب نام پتہ تو پوچھا ہی, اس کے علاوہ اس کی سیاسی رائے اور اس کا مذہب بھی دریافت کیا. They put some absurd and ridiculous questions. انہوں نے نہایت ہی احمقانہ سوال کیے. They asked him about his favorite cat. مثال کے طور پہ کہ اس کی پسندیدہ بلی کون سی ہے. The writer tries to clarify that he has not damaged the tree. مصنف نے کہا کہ میں نے درخت کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ میرا تو نشانہ ہی نہ لگا تھا. But they are still stone hearted. لیکن پولیس والے پھر بھی پتھر دل بنے رہے اور اس کو گرفتار کرنے پہ مصر رہے. The writer says that he is a poet and detective story writer. اب مصنف نے اپنا حربہ استعمال کیا اور انہیں بتا دیا کہ میں ایک شاعر ہوں اور میں جاسوسی کہانیاں بھی لکھتا ہوں اور میں ایک اخبار کے لیے بھی لکھتا ہوں. This heated and animated conversation continued for half hour. آدھے گھنٹے تک ان کی بحث مباحثہ جاری رہا. When the writer tells them that he is staying with a wealthy and influential family. یہاں تک کہ مصنف نے ایک تو انہیں یہ بتایا کہ میں اخبار میں لکھتا ہوں اور دوسرے یہ کہ میں ایک ایسے خاندان کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں جو یہاں کا سب سے ذی اثر خاندان ہے. The policemen are shaken. تو پولیس والے ایک دم چوکنا ہو گئے. Their attitude changed at once. ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. They became respectful to him. وہ اس سے آپ جناب کر کے بات کرنے لگے. Even the head constable is confused that he is the reader of the writer's work. یہاں تک کہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ اتنا پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے اس کی تحریریں پڑھی ہوئی تھیں جو اخبار میں چھپا کرتی تھیں. Now they acquit the writer and let him go. اب وہ مصنف کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے لیکن ہوا کیا کہ مصنف کہہ رہا تھا نہیں مجھے گرفتار کرو
آج اپنا کام پورا کر کے جاؤ. اور پولیس والوں کو جان چھڑانی مشکل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک بس یہ ہم نے کوشچن کرنا ہے, اور اس میں پولیس والوں کی اس نے اصلیت بتائی ہے. اس کے بعد یہ لاسٹ چیپٹر ہے, چیپٹر 20, وائٹامنس بائی ڈاکٹر کینتھ واکر. ڈیفائن وائٹامنس ان دا لائٹ آف کینتھ واکرز ایسے وائٹامن, یہ والا کوشچن ہے. اور پھر پوائنٹ آؤٹ ویریس سورسز آف وائٹامنس. تو کوشچن نمبر 2 اور 3, یہ 1 2 3 ایک ہی ہے, کوشچن نمبر 3 ہم کریں گے. Vitamins play different roles in the development and growth of human body. انسانی جسم میں وائٹامنس مختلف قسم کے کردار ادا کرتے ہیں ان کی نشو و نما میں. Their deficiency causes various diseases. ان کی کمی سے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں. The sailors on ships of East India Company suffered from scurvy. کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں میں جو سیلر ہوتے تھے, بحری جہاز چلانے والے ہوتے تھے, وہ اسکروی کی بیماری سے سفر کرتے تھے. ڈاکٹر جیمز ایڈوائز دیم, تو جو ان کا شپ کا ڈاکٹر تھا اس نے انہیں مشورہ دیا, یوزنگ اورنجز اینڈ لیمنس, کہ وہ کنو اور لیمو کا استعمال بڑھا دیں. Another disease, beriberi, attacked laborers and incapacitated a large number of Japanese Navy personnel. اسی طرح جاپان کی نیوی میں یہ ہوا کہ وہ لوگ زمین سے دور رہتے تھے اور بحری سفر پہ نکلے رہتے تھے, تو لہٰذا ان کو بیری کی بیماری ہو گئی اور اس نے ان کو معذور کر دیا. ڈاکٹر ایڈوائز دا یوز آف ویجیٹیبل, فش, میٹ اینڈ بارلے ایز ڈائٹ. تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کیونکہ وہ سمندر میں رہتے ہیں تو وہ مچھلی کا شکار کر کر کے کھاتے رہتے ہیں, لیکن انہیں سبزی بھی کھانی ہے اور انہیں دوسرے جانوروں کا, مچھلی کے علاوہ دیگر جانوروں کا بھی گوشت کھانا ہے, اور بارلے یعنی جو ضرور کھانے ہیں. The 4 important ingredients of food are, اب پھر رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ 4 مین جو اجزاء ہیں خوراک کے, وہ پروٹین, فیٹ, کاربوہائیڈریٹ اور سالٹس ہیں. The use of these ingredients is not enough to maintain human health. لیکن ان 4 اجزاء کو ہی استعمال کرنا ضروری کافی نہیں ہے. Other chemicals called vitamins are also essential. بلکہ اس کے علاوہ vitamins بھی بہت ضروری ہیں. The fat soluble vitamins are A, D and E. پھر رائٹر بتاتا ہے فیٹ سولوبل وائٹامنز ہیں, یہ کیٹیگری بتائے گا. وائٹامن اے از فاؤنڈ ان کاڈ لیور آئل, فیٹ سولوبل ہے یعنی جو کہ آئلز میں پائی جاتی ہے, جیسے کاڈ لیور آئل مچھلی کا تیل ہے, بٹر, مکھن, اور گرین ویجیٹیبل ہری سبزیوں میں. اٹس ڈیفیشنسی ان ڈائٹ کازز اسٹنٹڈ گروتھ. اگر خوراک میں ان کی کمی ہو تو نشو نما رک جاتی ہے. اسٹنٹڈ یعنی رک جاتی ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, قد چھوٹا رہ سکتا ہے. اینڈ امپیئرڈ ویژن, اور جو بصارت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اٹ ریڈیوسز ریزسٹنس پاور آف دا باڈی, اور جسم کی قوت مدافعت کم رہ جاتی ہے. وائٹامن ڈی از فاؤنڈ ان کاڈ لیور آئل اینڈ اینیمل فیٹ بٹ ناٹ ان ویجیٹیبلس. اسی طرح وائٹامن ڈی اگر کسی بھی میں اس کی کمی ہے تو اسے چاہیے کہ کاڈ لیور آئل یعنی مچھلی کا تیل لے, اینیمل فیٹ اور چربی بھی لے, بٹ ناٹ ویجیٹیبلس, لیکن سبزیاں جو ہیں اس میں وائٹامن ڈی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. Its deficiency causes rickets in children. بچوں میں rickets یعنی ٹانگیں سوکھی اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, یہ بیماری ہے. And hinders the growth of bones, اور ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں اور ان میں رکاوٹ ہوتی ہے. This mostly causes due to the lack of sunlight. جو بچوں کو rickets کی بیماری ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی سے کم ان کا واسطہ پڑتا ہے. It attacks children living in dark industrial cities. وہ ایسے قصبوں اور شہروں میں رہنے والے بچے جو کہ جہاں پہ بڑی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور گھر جو ہیں بہت تنگ و تاریک ہوتے ہیں اور بہت پولیوشن والا ماحول ہو, تو وہاں پہ بیماری ہوتی ہے. The body can obtain vitamin D by 2 means, by mouth and by skin. ایک تو آپ خوراک کے ذریعے اور ایک اپنی جلد میں جذب کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. To gain this vitamin by skin, we should expose our body to the sun. اگر جس جلد کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے تو پھر دھوپ میں بہت بیٹھنا ہوگا. We should rub irradiated oil on the body, یا اپنے جسم پہ تیل کی مالش کریں. The third fat soluble vitamin E is known as anti-sterility. ایک اور فیٹ soluble vitamin E ہے. وائٹامن ای جو ہے وہ بانجھ پن کا توڑ بھی کہلاتا ہے. Its absence from body affects reproductive glands. اگر یہ جسم میں اس کی کمی ہو یا موجود نہ ہو تو اس سے پیدائش والے جو گلینڈ کا سسٹم ہے, نظام ہے, وہ ناقص رہ جاتا ہے. It is abundantly found in common food stuff. یہ عام خوراک کی چیزوں میں پایا جاتا ہے وائٹامن ای, اور زیادہ تر leaves and seedlings یعنی پتوں والی سبزیاں, اور seedlings چھوٹے پتوں والی,
लीव्स आम सब्ज पत्ते और सीडलिंग्स छोटे पत्तों वाली और बीजों वाली सब्जियां। द चीफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर बी एंड सी। पानी में जो हल करके हम विटामिन्स ले सकते हैं वो बी और सी हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरीबेरी एंड पेलाग्रा डिजीज। ये दो बीमारियां जो विटामिन बी की कमी से होती हैं। दिस इज फाउंड इन फीस्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन। ये जो है विटामिन बी ये मुरक्कन ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है और अनाज में भी। रिसर्च हैज़ रिवील्ड दैट इट कंटेन्स 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस। तो विटामिन बी और में 6 मुख्तलिफ अज्जा ऐसे मौजूद हैं जिनकी अपनी जगह बहुत मुसल्लम अहमियत है। विटामिन सी इज़ फाउंड इन फ्रेश वेजिटेबल्स। विटामिन सी जो है वो ताज़ा सब्जियों में पाई जाती है। जर्मिनेटिंग पीज नशोनुमा पाए हुए मटर में, बीन्स यानी लोबिया में, एंड सम फ्रेश फ्रूट्स और ताज़ा फलों में जैसे कि लीमू और किन्नू। इट्स एब्सेंस फ्रॉम डाइट कॉजेज स्कर्वी। और अगर ये खुराक में ना हो तो मांस खोरा या गोश्त खोरा की बीमारी जो है जिसे स्कर्वी कहते हैं वो भी पैदा हो जाती है। तो अब हमारे चैप्टर्स ये एंड हो गए, लेकिन अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो अब देखें गॉसिप का पेज 431 पे स्टार्ट होता है। हाउ वुड यू डिफाइन गॉसिप? कि गॉसिप की तारीफ क्या है? द ओरिजिन ऑफ गॉसिप लाइज इन एंग्लो सैक्सन वर्ड गॉसिप। एंग्लो सैक्सन पुरानी अंग्रेजी को कहते हैं, उसका लफ्ज था गॉसिप, उससे ये लफ्ज निकला है। इट इज कन्वर्सेशन और रिपोर्ट अबाउट द बिहेवियर एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की जाती जिंदगी के बारे में जो खबर है वो गॉसिप कहलाती है। हाउ ओल्ड इज गॉसिप? कितनी पुरानी है गॉसिप? इट इज एज ओल्ड एज लैंग्वेज और सिविलाइजेशन इटसेल्फ। जितनी पुरानी तहजीब और इंसानी जबान है उतनी पुरानी गॉसिप है। जैसे इंसान ने बोलना सीखा तो उसने गॉसिप शुरू कर दी। व्हाट वर द अर्लीस्ट रिक्रिएशनल यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज? सबसे पुरानी रिक्रिएशनल यूज क्या है? वो गॉसिप ही थी। व्हाट डज द नेम ऑफ गॉसिप कनोट? गॉसिप के नाम किस चीज की तरफ इशारा करता है? कनोट होता है इशारा करना। आइडलनेस एंड टाइम वेस्टिंग, वक्त का ज़िया। whose relative is gossip described to be? किससे मिलती जुलती चीज है? civilized conversation, महज़ब गुफ्तगू की रिश्तेदार है। why gossip is considered immoral? इसे गैर अखलाकी क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये दूसरों की जाती जिंदगी में दखल दिया जाता है इसके जरिए। which of the features are common between gossip and literature? इनमें क्या चीजें पाई जाती हैं? both aim at making other people happy, दोनों का मकसद यही होता है कि लोगों का वक्त अच्छा कट जाए। What is commonly believed aim of gossip? इसका मकसद क्या समझा जाता है? आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि इसका मकसद है कंडेम करना, दूसरों की तनकीद करना। Do people favor gossip? क्या लोग इसको फेवर करते हैं? People generally think it is a negative activity, लोग इसको मनफी समझते हैं। What risk do people find in gossip? उन्हें क्या ये खतरा होता है that secrets will be disclosed, कि उनके राज आश्कार ना हो जाएं। What does writer mean when she says that gossip has analytical component? कि इसमें तज्जियाती अंसर पाया जाता है। क्यों ऐसा कहा है? Because it helps to analyze and understand others, क्योंकि दूसरों को तज्जिया करने और समझने में मदद देती है। What is the importance of gossip in life? जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? It brings people closer to each other, ये लोगों को करीब लाने में मदद देती है। नेक्स्ट है साइंस एंड वैल्यूज। व्हाट टू बेनिफिट्स कैन साइंस ब्रिंग? साइंस के हमें क्या फायदे हैं? तो इसके जो फायदे हैं वो आपको पूरी लिस्ट बना के आपको बताई भी है क्वेश्चन में हमने, कि पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाती है और स्लेवरी भी ख़त्म हो जाती है और अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की आ जाती हैं, एजुकेशन में इजाफा होता है और इंसान जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसकी डिजीजेज एंड हो जाती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। What are the two ancient evils? साइंस ने किन चीज़ों को इंटेंसिफाई किया? क्या बुराइयां हैं जिन्हें साइंस ने तकवीयत दिया? टेरनी एंड वॉर, यानी जंगों में साइंस को इस्तेमाल किया गया और जुल्म तशद्दुद किया गया। What evil science can abolish? क्या बुराइयां दूर कर सकती है? Poverty, misery, starvation, disease, hours of labor. साइंस के जरिए गुर्बत दूर की जा सकती है, तकलीफें दूर की जा सकती हैं, भूख दूर की जा सकती है, बीमारी दूर की जा सकती है और काम करने के औकात भी कम किए जा सकते हैं क्योंकि मशीनरी के जरिए वही काम जल्दी हो जाएगा। हाउ कैन वी क्रिएट गुड वर्ल्ड? वी कैन क्रिएट गुड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अबॉलिशिंग फनेटिकल क्रीड्स एंड इंटेलेक्चुअल टेम्पर। इंटेलेक्चुअल टेम्पर होता है कि अपने मुतासबान, फनेटिकल क्रीड्स होता है मुतासबाना
اعتقاد کو ختم کرنا، اور انٹلیکچوئل ٹیمپر ذہانت اور صبر والا مزاج پیدا کر کے. ہاؤ کین فنیٹسزم بی ابولشڈ، کیسے ابولش ہو سکتا ہے؟ بائی ٹالرنس، لو، یہ دو چیزیں. ٹو وچ انسٹیٹیوشن ایگریکلچر گیو برتھ، زراعت کے شعبے نے کس ادارے کو جنم دیا؟ اٹ گیو برتھ ٹو سلیوری اینڈ سرفڈم. یعنی زراعت کے شعبے نے پھر کس چیز کو جنم دیا؟ غلامی کو. اور سرفڈم یعنی جو زرعی غلام ہوتے ہیں، یعنی انہیں بغیر تنخواہ کے جبراً ان سے مشقت کرائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اور انہیں سرفس کہا جاتا تھا. اور یہ جو فیوڈل نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کو اس نے جنم دیا. What are the good things science can increase? Science can increase education, jobs, tolerance and love. On what does the standard of life depend? زندگی کا معیار کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ ڈیموکریسی، ٹریڈ یونینزم اینڈ برتھ کنٹرول. یعنی ایک تو جمہوریت و معاشرے میں برابری، ٹریڈ یونینزم یعنی مزدوروں کو ان کے حقوق ملیں، اور برتھ کنٹرول یعنی آبادی پہ قابو ہو. ہاؤ ہیز سائنس ہیلپڈ مینیمائز کرائمس؟ جرائم کا خاتمہ سائنس کے ذریعے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بائی اسٹریٹ لائٹنگ، کہ سائنس نے بجلی ایجاد کی، روشنی کی وجہ سے اب چوروں کو موقع نہیں ملتا. ٹیلی فونز ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، فورینزک میڈیسن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے جرائم کے بارے میں جانا جا سکتا ہے. ہاؤ کین ون پاور کنٹرول دا ورلڈ؟ اگر ایک پاور جو ہے وہ دنیا پہ قابو رکھے، سپر پاور کا کنٹرول ہو، تو کیا ہوگا؟ all competitions, conflicts and wars will come to an end and there will be peace and prosperity. کہ اگر سارے ملک مل کر متحد ہو جائیں تو جنگ و جدل کا خاتمہ ہو جائے گا. What are good things that science can increase? Education, jobs, tolerance and love. What are 3 conditions necessary for well-being of human beings? کیا چیزیں انسان کی فلاح کے لیے ضروری ہیں؟ Abolition of war, جنگ کا خاتمہ. چیک آن پاپولیشن گروتھ، اور تیسرا ہے ٹریڈ یونینزم اینڈ ڈیموکریسی، جمہوریت اور آبادی پہ قابو. ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف وار؟ دنیا میں ہم جنگ سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ وی کین گیٹ ریڈ آف وار بائی اسٹیبلشنگ ون ورلڈ گورنمنٹ، یعنی پوری دنیا کے لیے کوئی ایسی تنظیم ہو جو سب کے ایمانداری سے اور برابری کی بنیاد پر فیصلے کرے. نیکسٹ چیپٹر ہمارا تھا سپر، اور سپر کے شارٹ کوسچنز میں ہے کہ آر دا تھنگز وی کال سپر ریئلی سپر؟ نو، the things are not really super, they are just ordinary things. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے. Who began with his Superman؟ کس نے سب سے پہلے سپرمین کا لفظ استعمال کیا؟ تو وہ ہے برنارڈ شا. What does Superman mean؟ Superman کا مطلب کیا؟ It means an ideal man with best qualities of head and heart. ایک ایسا مثالی شخص جو کہ دماغی طور پر اور دل سے بہترین انسان ہو، اخلاق اور کردار کی اعلیٰ مثال. Does a Superman exist in the world؟ کیا دنیا میں اب کوئی موجود ہے؟ تو اس کے لیے رائٹر کہتا ہے no. Give some examples to illustrate the use of prefix super، کہ یہ جو لاحق کا استعمال کیا جاتا ہے سپر، اس کی مثالیں کہ آپ کے ملک میں پائی جاتی ہیں، تو اس کی وہی ہے سپر سٹار، سپر سوپ، سپر فلم، سپر مشین، سپر فین، سپر مارکیٹ، سپر سیل. تو یہ ساری چیزیں. واٹ از دی افیکٹ آف اوور یوز آف دا ورڈ سپر؟ اس کا کیا اثر ہوا کہ ہم نے لفظ سپر کچھ زیادہ ہی استعمال کر لیا. اٹ ہیز لاسٹ اٹس میننگ، کہ اس کی اہمیت ہی کھو کے رہ گئی. واٹ از دا فیشن ان پروموشن؟ جب ہم نے کسی چیز کی پروموشن کرنی ہو تو پھر ہم کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ فیشن سے مراد ہے طریقہ کار. وی لیبل دیم ود دا ورڈ سپر، ہم ان پہ سپر کا لفظ لگا دیتے ہیں. واٹ از دا مورل آف دی ایسے؟ دا مورل از وی شوڈ give up the habit of calling things super. ہمیں چیزوں کو سپر بنانے اور کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. We should try to create good qualities in ourselves. ہمیں اپنے اندر اچھی خصوصیات پیدا کرنی چاہیے. Now we come to chapter 19, From Some Policemen and a Moral by G.K. Chesterton. What was the author doing in the woods? He was roaming and he began to play with the knife by hitting it on the tree. نہ تو یہ کہ وہ صرف چہل قدمی کر رہا تھا، بلکہ اپنی چھری سے وہ ایک درخت پہ نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. What were the police charges؟ پھر پولیس نے کیا چارج کیا، کیا الزام لگایا؟ Of having a big knife in his hand، کہ ایک تو اس کے ہاتھ میں چھری ہے، and damaging the tree، اور بغیر اجازت کسی کے درخت کو نقصان پہنچانا. What questions they put to the author؟ کیا سوال پوچھے؟ They asked him about the knife, about himself,
why he was hitting on the tree, his name, his address, his occupation, his religion, his nationality, his opinion, political opinion, and his favorite cat. ये सारी चीजें उसने पूछी. Why was he acquitted? फिर उन्होंने उसे छोड़ क्यों दिया? Because he told them that he was a journalist. जब उसने बताया कि वो एक सहाफ़ी है, and his stay with a wealthy and influential family, और एक बाअसर खानदान से ताल्लुक रखता है और उन्हीं के घर ठहरा हुआ है. What was the family with whom he was staying? वो खानदान कैसा था जिनके यहाँ वो ठहरा हुआ था? They were the Mr. Blank of Italy. वो मिस्टर इटली, वो जो मिस्टर ब्लैंक उनका नाम था, और वो इटली का अमीर तरीन खानदान था और बहुत मशहूर कारोबारी शख्सियत थी, लिहाजा वो लोग डर गए. Why did it seem incredible to the writer? राइटर को ये बात नाकाबिले यकीन क्यों लगी कि उन्होंने उसे इतनी सख्ती से पकड़ा, छानबीन और तफ्तीश की, लेकिन उसे आराम से छोड़ दिया. It seemed incredible because they had no legal claim to arrest the wealthy and influential person on charges of damaging. Seemed to him incredible कि वो बिला वजह उसे तंग कर रहे थे और उनके पास कोई जवाज ही ना था उसे गिरफ्तार करने का. Justify the speech of the writer. मुसन्निफ ने फिर उनके जाने के बाद जंगल में क्या खुद कलामी की. He talked about the unjust interference of policemen in his innocent and sportive activities. उसने ये बताया कि पुलिस वालों ने उसकी enjoyment में खलल डाला और उसकी innocent और sportive activities में खलल डाला. What does the writer want to convey? मुसन्निफ क्या बताना चाहता है? That the law should be equal for the rich and the poor. कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. Now we come to the last chapter, Vitamins by Dr. Kenneth Walker. What are the constituents of daily meal? रोजमर्रा खुराक में क्या चीजें होनी चाहिए? Proteins, fats, salts, water and carbohydrate. How would you define vitamins? Vitamins are chemical bodies which are essential ingredients of our food. Vitamins जो ऐसे कीमियाई मादे हैं जो कि हमारे खुराक का अहम जुज हैं. What is the nature of vitamins? Vitamins are like enzyme and internal secretion of ductless glands. इसके लिए आप क्वेश्चन 2 ही कर लें, ये 3 रहने दें. क्वेश्चन नंबर 4 है, what are the two categories of vitamins? Fat soluble and water soluble. What are chief water soluble vitamins? ये B और C जो हैं ये chief water soluble हैं, और chief fat soluble जो vitamins हैं ये A, D और E हैं. What are the sources of vitamin A? Vitamin A कहाँ से मिलता है? Cod liver oil है, animal fat और green vegetables. What diseases are caused due to the absence of vitamin A? Vitamin A की कमी से क्या बीमारी होती है? बसारत की कमजोरी है, कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, स्लाइट ब्लाइंडनेस यानी कुव्वत बसारत में कमी, लैक ऑफ रेजिस्टेंस यानी कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी. What are the sources of vitamin D? Vitamin D कैसे हासिल होती है? By exposing the skin to sunlight. एक तो धूप में बैठना, eating animal fats और घी खाना, liver oil, cod liver oil यानी मछली का ऑयल इस्तेमाल करना, and vegetables और सब्जियां खाना. Which diseases are caused due to their shortage? Vitamin D की कमी से क्या बीमारियां होती हैं? Retardation यानी कद छोटा रह जाना, calcification of bones हड्डियों का भुरभुरापन, rickets हड्डियों का टेढ़ापन और कद का छोटा रह जाना. What are the sources of vitamin E? Vitamin E किन चीज़ों से मिलता है? Common food stuff, तमाम आम खाने पीने की चीज़ें, लिवर और कलेजी एंड सीडलिंग्स और बीज वाली सब्जियां. Which disease is caused due to lack of vitamin E? Vitamin E की कमी से क्या होता है? It causes infertility. Infertility होता है बांझपन या औलाद का ना होना. What are the sources of vitamin B? Vitamin B किन चीज़ों खुराक से मिलता है? किस खुराक से? Yeast and grain यानी खमीर और अनाज. Which disease are caused due to lack of vitamin B? Vitamin B की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? बेरी पेलाग्रा, स्किन रैशेस यानी जल्द पे धब्बे, मेंटल रिटार्डेशन दिमाग की कमजोरी. What are sources of vitamin C? Vitamin C किन से मिलता है? मटर से, फलियों से, लीमू और किन्नों से. Which disease are caused due to lack of vitamin C? Vitamin C की कमी से क्या बीमारी होती है? तो ये स्कर्वी है. Is it possible to maintain good health on a common diet? क्या आम खुराक से अच्छी सेहत रखी जा सकती है? No, it is not best possible without a balanced diet. जब तक हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होगी तब तक हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी. What great mistake we make while milling wheat. जब हम milling होता है पीसना, जब हम गंदम पिसवाने जाते हैं तो क्या गलती करते हैं? We remove from it the pericarp.
ہم اس کے اوپر سے سب سے پہلے اس کا چھلکا اتروا دیتے ہیں which contains the vitamins، جس میں اصلی vitamins موجود ہوتے ہیں. Then we destroy all the remaining vitamins in it when we bleach it. پھر جو گندم جو ہوتی ہے اس کو پھر بلیچ میں ڈال کے اسے دھویا جاتا ہے. دھونے کے نام پہ اسے بلیچ میں ڈال کے رگڑا جاتا ہے اور اس سے پھر باقی وائٹامنس بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پھر اتنی اہمیت نہیں رکھتی. تو یہ اینڈ ہو گئے ہیں سارے چیپٹرز.